اسلام ہے وہ مینٹل ہیلتھ کو کس نظریے سے دیکھتا ہے؟ مینٹلی، فزیکلی، لاجیکلی اور اسپرچولی کو سیٹسفائی کرنے کے لیے اسلام آیا۔ ابھی آپ دیکھتے ہیں کہ خودکشی، کبھی کسی غریب نے بھی خودکشی کی ہے؟ بلینئر لوگ خودکشی کر رہے ہیں۔ انڈیا کا اتنے بڑے اداکار نے پچھلے سال خودکشی کی ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ کا ایک بہت بڑا ایکٹر، اس نے خودکشی کی ہے۔ ابھی پاکستان کا ایک ایس ایچ او اتنا بڑا، اس نے خودکشی کی ہے۔ تو کیا یہ وہ لوگ تھے جن کے پاس روٹی نہیں تھی؟ پرانے زمانے میں جائیں تو تب ان چیزوں کا نام و نشان نہیں تھا، ڈپریشن، انگزائٹی، اسٹریس، شاید ان کو پتہ بھی نہ ہو کہ یہ ہوتی کیا چیزیں۔ آج کی یوتھ ایسا کیا کر رہی ہے کہ جس کی وجہ سے ان کو ڈپریشن، انگزائٹی، اسٹریس، ان سب چیزوں سے گزرنا پڑ رہا ہے؟ پرانے اور نئے لوگوں میں ایک بہت بنیادی فرق ہے۔ وہ قناعت پسند تھے، ہم طویل امیدوں والے۔ ایکسپیکٹیشنز نے اس قوم کو تباہ کر دیا ہے۔ اچھا سر، قرآن پاک بار بار کہتا ہے کہ ذکر اللہ کرو، یہ واحد طریقہ ہے جس سے ہمیں سکون مل سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، آنکھوں کو بند کرنا اور یوں کرنا اور اللہ کرنا، یہ ذکر ہے۔ اگر کوئی کہے کہ یہی ذکر ہے تو وہ غلط کہے گا۔ تو کیا قرآن پاک کی تلاوت کرنا یا سننا ہمیں ہماری جو گٹ ہیلتھ ہے وہ اس چیز کو صحیح کرنے کے قابل ہو سکتی؟ یہ تو چوک میں کھڑے ہو کے پڑھنے کی کتاب ہے کہ اس چوک میں یہ قرآن آپ سے کیا تقاضا کر رہے ہیں۔ آپ وہ تقاضے پورے نہ کریں اور ڈرائنگ روم میں آ جائیں، پھر اس کو کھول لیں، اور جو وہ کہہ رہا ہے چوک میں جا کے اس کی مخالفت کریں، پھر آ جائیں، پھر کھول لیں، اور جو وہ کہہ رہا ہے پھر گلی میں جا کے اس کی مخالفت کریں، تو وہ پڑھنا کاہے کا پڑھنا ہوا؟ تمہارے رب نے نہ تمہیں کبھی چھوڑا ہے اور نہ ناراض ہوا ہے، یہ جو آیت ہے، یہ جو ترجمہ ہے، یہ ایک ڈپریسڈ انسان کے لیے کیا معنی رکھتا ہے؟ انسان کو اللہ نے کبھی بھی نہیں چھوڑا، اور وہ مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ اے میرے بندے، تو نے میرے سے مایوس نہیں ہونا اور یہ نہیں سمجھنا کہ میں نے چھوڑ دی ہے، میں نے کبھی تجھے نہیں چھوڑا۔ تو کیا اللہ ایک انسان کی جو استطاعت ہوتی ہے اس سے زیادہ اس پہ برڈن ڈالتا ہے؟ قرآن مجید نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی پر اس کی جان سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ آج کے دور میں ہر دوسرا انسان ڈپریشن اور انگزائٹی کا شکار کیوں ہے؟ کیا یہ صرف ہمارے دماغ کا مسئلہ ہے یا اس کا کنیکشن روح سے بھی ہے؟ قرآن پاک کی وہ کون سی صورتیں یا آیت ہیں جو ڈپریشن اور انگزائٹی کو ہمیشہ کے لیے دور کر دیتی ہے؟ اور اگر سکون نہ مل رہا ہو تو اسلام ہمیں کیا راستہ دکھاتا ہے؟ یہ سب کچھ آج ہم جانیں گے ڈاکٹر علی وقار صاحب سے، تو اس پوڈ کاسٹ کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ لیکن اس سے پہلے ابھی اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں اسی طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کے لیے لے کے آتا رہوں۔ سر، آج کے ٹاپک کی طرف جانے سے پہلے نا میں چاہتا ہوں ہماری جو آڈینس ہے نا ان کے بڑے سوالات ہیں، تو وہ سب سے پہلے تو جو 80% سوال ہے وہ یہ کہ آپ کون ہیں؟ آپ کا تھوڑا سا انٹروڈکشن چاہیے ہمیں۔ میرا نام ہے جی علی وقار، پورا نام ہے میرا نام ڈاکٹر علی وقار قادری۔ میری جہاں تک تعلیمی حوالے سے اگر آپ پوچھیں تو میری پی ایچ ڈی ہے قرآنک آئیڈیالوجی آف اقبال۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ پر میری پی ایچ ڈی ہے، اقبال کے قرآنی تصورات پر۔ اس کے علاوہ میں منہاج ایجوکیشن سوسائٹی میں بطور ڈائریکٹر کام کر رہا ہوں۔ میرے انڈر 500 سکولوں کا نصاب، کریکولم اور ایڈمنسٹریشن، اور ان کی ہیڈ آفس کی ایڈمنسٹریشن، 500 سکولوں کا نصاب، اور یہ سارے معاملات ہیں، بورڈ کی ڈیلنگز اور یہ سارا۔ اس کے علاوہ میری ابھی تک اراؤنڈ 70 بکس پبلشڈ ہیں، جس میں 2 یہ آپ کے پیچھے پڑی ہیں، فہم القرآن، یہ 2 جلدوں میں ہے، 1600 صفحات کی، اور ابھی ایک آج اسی ہفتے آئی ہے پیغام قرآن، قرآن مجید کا رکوع وار مطالعہ، یہ پہلا پارہ ہے، یہ 30 پارے آئیں گے تو ایک پورا سیٹ بن جائے گا۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ میری کتاب علامہ اقبال کے قرآنی تصورات پر ہے۔ اس کے علاوہ میری کتاب حضرت مولا علی، مولا کائنات، آیا حکمت کے آئینے میں حضرت علی پر ہے۔ اس کے علاوہ میری ایک کتاب جادو اور اس کی نفسیاتی اثرات اور جادوگروں کے پاس جانے کا حکم، اس پر ہے۔ اس کے علاوہ میری ایک کتاب ہے تصوف تنقید کی زد میں، اسباب، اثرات اور حقیقی مقدمہ۔ پھر میری ایک کتاب ہے سیرت رسول کا جزوی مطالعہ۔ پھر اس کے بعد میری ایک کتاب ہے مذہب کیوں ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد میری ایک کتاب ہے کہ مذہب اور اپنا مذہب کے اخلاقی، روحانی، معاشرتی
اور نفسیاتی ضرورت ہے. اچھا، ان سب کو ملا کے ماشاء اللہ سے آپ کی 70 سے زائد کتابیں ہیں جو آپ نے خود لکھی ہوئی ہیں، جو میری چھپی ہوئی ہیں، لکھی ہوئی تو اس سے بھی زیادہ ہیں جو چھپ چکی ہیں. جو ابھی چھپی کا بتا رہے ہیں جو 70 چھپی کا کتابیں ہیں بتا رہا صرف. ہوں. ہاں، اس کے علاوہ اس میں سکولوں کا نصاب ہے جو مناج القرآن کے سکولوں میں، لورل ہوم کے سکولوں میں اور دیگر پبلشر میں پڑھایا جاتا ہے. اس کے علاوہ فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کی اسلامک اسٹڈیز میں نے لکھی ہے قریشی برادرز پبلشر کی. اس کے علاوہ تھرڈ ایئر فورتھ ایئر بی اے کی اسلامک اسٹڈیز بھی میں نے لکھی ہوئی ہے جو کہ چل رہی ہے. یہ میں نے ایک مختصر تعارف. اس کے علاوہ پاکستان کے 5 سے زیادہ نیشنل ٹی وی چینلز کا ریلیجیس کانٹینٹ ہیڈ ہوں میں، اور پھر انڈیویجولی 12 کے قریب نیشنل چینلز پر میں ڈیلی بیٹھتا ہوں. اچھا ڈاکٹر صاحب، اب ہم آتے ہیں آج کے ٹاپک پہ. تو جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے نا، جب ہم مینٹل ہیلتھ کا ورڈ سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں پہلی چیز یہ آتی ہے کہ یہ ڈاکٹرز اور تھیراپی والا کام ہے. جو قرآن پاک ہے یا جو اسلام ہے وہ مینٹل ہیلتھ کو کس نظریے سے دیکھتا ہے؟ آپ اگر اس سوال کو یوں پوچھتے تو یہ بھی اسی طریقے سے بہتر تھا کہ اسلام آیا کس لیے. مینٹلی، فزیکلی، لاجیکلی اور اسپریچولی آپ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے اسلام آیا ہے. سمجھ آئیے. اگر آپ گناہوں سے بچیں، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات پر عمل کریں، قرآن مجید کو بطور نصاب اپنائیں، تو جتنا پیس آف مائنڈ میں آپ اس وقت ہوتے ہیں، آپ کبھی بھی گناہ کر کے اتنا پیس آف مائنڈ میں نہیں ہو سکتے. ہم میں سے ہر شخص کو نیکی اور برائی دونوں کا تجربہ ہے. آپ بتائیں، نیکی کے بعد کی جو فیلنگ ہے وہ اطمینان والی ہوتی ہے یا گناہ کے فوراً بعد کی فیلنگ اطمینان والی ہوتی ہے؟ گناہ کے بعد تو پچھتاوا آتا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ہر عمل کی ایک پروڈکشن ہوتی ہے. اب یہ بڑا غور طلب نقطہ ہے. ہر عمل کی ایک پروڈکشن ہوتی ہے. ابھی ہم نے اپنے تجربے سے کہا کہ نیکی کی جو الٹیمیٹ کانسیکوینسز اور اس کے ریزلٹس ہیں وہ اطمینان ہے، اور گناہ کا جو الٹیمیٹ کانسیکوینسز اور ریزلٹ ہے وہ کیا ہے؟ ندامت ہے اور اضطراب ہے اور بے چینی ہے اور یہ احساس ہے کہ یار یہ میں نے کیا کر دیا. تو بس یہاں سے سمجھ لیں کہ جو نیکیوں کی طرف چلتا ہے اس کا پورا وجود، اس کیفیت جو نیکی کے بعد نکلتی ہے اطمینان والی، آہستہ آہستہ وہ اس کے پورے وجود کا حصہ بنتا جاتا ہے. اس کا مائنڈ اطمینان میں، اس کا دل اطمینان میں، اس کا پورا وجود اطمینان میں، اس کی سوچ اطمینان میں. اور جو شخص ہمہ وقت گناہ کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، برائی کرتا ہے، وہ برائی کے بعد کے جو اثرات ہیں وہ آہستہ آہستہ اس کے دل پر، اس کے دماغ پر، اس کے پورے وجود پر، اس کی طبیعت پر، اس کی سائیکی پر اس طرح تصرف کر لیتے ہیں کہ وہ پورا کا پورا اس کی شخصیت ہی تباہ ہو جاتی. وہ ہمہ وقت اضطراب میں رہتے، ہمہ وقت بے چینی میں رہتے. اس تصور کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے ایک آیت میں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ بے شک جو اطمینان ہے وہ اللہ کے ذکر کے اندر ہے. یہ قرآن کا فیصلہ ہے اور قرآن کا فیصلہ ابدی ہے، کبھی غلط نہیں ہو سکتا. تو لہٰذا ہر وہ عمل جو اللہ کی راہ سے ہٹا ہوا ہے وہ مینٹل کی ہیلتھ کی خرابی، عدم اطمینان، عدم سیٹسفیکشن. اچھا، پھر جب عدم سیٹسفیکشن ہے تو عدم سیٹسفیکشن تک نہیں رہتا، وہ موو کرتا ہے ڈپریشن کی طرف، وہ موو کرتا ہے انزائٹی کی. خودکشیاں لوگ کیوں کرتے ہیں؟ ابھی آپ دیکھتے ہیں کہ خودکشیاں، کبھی کسی غریب نے بھی خودکشی کی ہے؟ بلینئر لوگ خودکشی کر رہے ہیں. انڈیا کا اتنے بڑے اداکار نے پچھلے سال خودکشی کی ہے. ہاں، خودکشی کی ہے. اس کے علاوہ امریکہ کا ایک بہت بڑا ایکٹر اس نے خودکشی کی ہے. ابھی پاکستان کا ایک ایس ایچ او اتنا بڑا اس نے خودکشی کی ہے. تو کیا یہ وہ لوگ تھے جن کے پاس روٹی نہیں تھی؟ ایس پی اکبر ان کا نام. ایس پی اکبر جی، جن کے پاس روٹی نہیں تھی؟ یا یہ وہ لوگ تھے جن کے پاس گاڑی نہیں تھی؟ یا یہ وہ لوگ تھے جن کے پاس بچوں کی فیسیں نہیں تھی؟ یہ سب ویل آف لوگ تھے. تو پھر سوال یہ ہے کہ مزدور کبھی خودکشی کرتا سنے آپ نے؟ نہیں، کبھی وہ بھوکا مر جائے گا، خودکشی نہیں کرتا. خودکشی نہیں کرتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ مزدور کی تنگی اپنی جگہ، مگر اس کو ایک اطمینان ہے ذہنی اور قلبی. مگر ان لوگوں کو تمام وسائل کے باوجود جو بے چینی ہے، جو گناہ، جو کرپشن یا ان تمام معاملات کی وجہ سے مینٹل ڈس ہیلتھ ایک وہ فینومینا بن چکا ہے عدم اطمینان اور اضطراب کا، وہ کنٹرول بھی پھر جب بندہ کنٹرول نہیں کرتا. اچھا، اگلا مسئلہ ہے اپنے آپ پر کنٹرول. جب آپ اپنے ضبط پر کنٹرول نہیں کرتے، کینسر کیا ہے؟ ایک جگہ پر ہوتا ہے، اگر آپ ویل ان ٹائم ٹریٹ نہ کریں تو وہ دوسرا پھیلتا ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں کیا جی اب یہ مریض ناقابل علاج ہے کیونکہ کینسر پھیل گیا. یہی مسئلہ گناہ کے بعد پیدا ہونے والا اضطراب
اور ڈپریشن اور انزائٹی کا ہے. اگر آپ اس کو کنٹرول نہیں کرتے, کنٹرول کیسے ہوگا؟ آنسو بہانے سے. مینٹل ہیلتھ کا اور ڈپریشن کا یہاں وہ کریٹ ہوتی ہے اور یہاں سے وہ نکل سکتی ہے. بہت گہرا تعلق ہے. اللہ کے آگے بیٹھ کے آنسو بہائیں, آپ کی پوری وہ ڈپریشن ہی یوں لگے گا نکل جائے گا, 100 گولیوں سے زیادہ مؤثر. اور جب آپ اس کو لے کے پھرتے رہتے ہیں, پھر وہ 1 2 3 آہستہ آہستہ آپ کے پورے پہلے مائنڈ کو کیپچر کرتے ہیں, پھر آپ کے دل کو آپ کو یوں لگتا ہے کہ دل بند ہو رہا ہے, پھر آہستہ آہستہ آپ کو لگتا ہے کہ میں کیوں زندہ ہوں, آپ کو زندگی کا مقصد ہی نظر نہیں, آپ کو یوں لگتا ہے میں اندھیر گلی میں جا رہا ہوں. تو الٹیمیٹلی پھر آپ اپنے خاتمے کی طرف خدا نخواستہ جاتے ہیں. تو یہ سب ایک نافرمانی, پھر دوسری نافرمانی, پھر نافرمانیوں کے سلسلے کو جب آپ بند نہیں کرتے تو انزائٹی, ڈپریشن اور مایوسی یہ ختم نہیں ہو سکتی. پرانے زمانے میں جائیں تو تب ان چیزوں کا نام و نشان نہیں تھا, ڈپریشن, انگزائٹی, اسٹریس, شاید ان کو پتہ بھی نہ ہو کہ یہ ہوتی کیا چیزیں. آج کی یوتھ ایسا کیا کر رہی ہے یا کون سے ایسے غلط کام کر رہی ہے کہ جس کی وجہ سے ان کو ڈپریشن, انگزائٹی, اسٹریس, ان سب چیزوں سے گزرنا پڑ رہا ہے؟ اور یہ ان ساری چیزوں کو جو قرآن پاک ہے وہ کیسے ہیل کرتا ہے؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے. اب پتنی آپ تیاری بڑی اچھی کر کے بیٹھے ہیں, یہ ویسے زبان پہ آ گیا. دیکھیں, پرانے اور نئے لوگوں میں ایک بہت بنیادی فرق ہے. وہ قناعت پسند تھے, ہم طویل امیدوں والے ہیں. ایکسپیکٹیشنز نے اس قوم کو تباہ کر دیا ہے. بغیر کچھ کیے ہر کوئی بہت بڑا سوچ کے بیٹھا ہے. شوہر ہے تو وہ بیوی سے وہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے, بیوی ہے تو وہ شوہر سے وہ ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا. اولاد ہے تو وہ ماں باپ سے وہ ایکسپیکٹ کر رہی ہے, ماں باپ ہے تو اولاد سے ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشن کر کے بیٹھے ہیں کہ میرا بیٹا فلاں بن جائے گا, فلاطون بن جائے. یہ جو طویل امیدیں اور ان ریئل ایکسپیکٹیشنز ہیں, اس نے یہ مایوسی کا دروازہ کھولا. پرانے لوگوں میں یہ نہیں تھی. جب آپ کی وہ ایکسپیکٹیشنز پوری نہیں ہوتی تو پھر کیا ہوتا ہے, آپ کی اگلے کے ساتھ جو ایک جذباتی وابستگی ہوتی ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے. پھر آہستہ آہستہ لگاؤ ختم ہوتا ہے, کھچاؤ شروع ہوتا ہے, اور الٹیمیٹلی جو آپ کی آنکھوں کا تارا اور جس سے محبت تھی اس سے نفرت ہو جاتی ہے اور آپ اس سے بیزار ہو جاتی ہیں. پرانے لوگوں میں اعتدال تھا, اب طبیعتوں میں اعتدال نہیں ہے. پرانے لوگوں میں برداشت تھی, اب برداشت نہیں ہے. میں نے یہ کہہ دیتے, پرانے لوگوں میں تکبر, رعونت نہیں تھی, وہ بیئر کرتے تھے. مثلا آپ دیکھیں نا, پرانے لوگوں میں کوئی ہم جب چھوٹے تھے تو کسی نے حرکت کرنی نا تو سڑک پہ کھڑے ایک محلے دار بابے نے بھی پکڑ کے ٹھکائی کرنی, اور پھر جب گھر بتانا تو گھر والوں نے ڈبل ٹھکائی کرنی. اب جب کسی کو پتہ لگ جائے تو ماں اور باپ اس کی گھر چلے جاتے ہیں, تو کون ہونا میرے بیٹے نہ تھلانا لا, بے شک وہ جو مرضی کرے ہمارا بیٹا ہے. جب کلچر بدل گیا, جب جوائنٹ اونرشپ ختم ہو گئی, اب میرا گھر صاف رہے چاہے میں گلی میں گند پھینک دوں, جب یہ والی اپروچ آ گئی, آپ سیلف سینٹرڈ ہو گئے کہ میں بچ جاؤں, دوسرا مر رہا ہے دیوار کے پیچھے تو مرتا رہے, تو پھر ایسا معاشرہ کبھی بھی اطمینان کے ساتھ آگے نہیں بڑھ سکتا. کبھی بھی سکون, ذہنی سکون کے ساتھ ایسے معاشرے کے افراد سفر نہیں کر سکتے. وہ ہمیشہ عدم اطمینانی کا شکار رہتے ہیں, اور اس لیے ہم بھی ہیں. اچھا سر, قرآن پاک بار بار کہتا ہے کہ ذکر اللہ کرو, تو اللہ کا ذکر کرنے سے یہ واحد طریقہ ہے جس سے ہمیں سکون مل سکتا ہے؟ بالکل یہ واحد طریقہ ہے, لیکن یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ذکر کیا ہے. ٹھیک ہے, آنکھوں کو بند کرنا اور یوں کرنا اور اللہ اللہ کرنا یہ ذکر ہے. اگر کوئی کہے کہ یہی ذکر ہے تو وہ غلط کہے گا, اور اگر کوئی کہے کہ یہ بھی ذکر کی ایک صورت ہے تو وہ درست کہے گا. یہ صرف ذکر نہیں ہے, ہر شخصیت کے لیے ذکر کی نوعیت مختلف ہوتی ہے. آپ اگر سارا دن ناجائز کاموں سے بچ رہے ہیں تو یہ سب سے بڑا اللہ کا ذکر ہے. آپ اگر سڑک پہ چلتے ہوئے اپنی نگاہ کو قابو میں کیے ہوئے ہیں تو یہ سب سے بڑا اللہ کا ذکر ہے. ذکر کیا ہوتا ہے؟ یاد. ذکر لفظ نہیں ہے, ذکر یاد ہے, ریممبر سم تھنگ. آپ کیوں آنکھوں کو ضبط کیے ہوئے ہیں؟ آپ کو اللہ یاد ہے. سمجھ آئیے, آپ کو اللہ یاد ہے تو اس لیے تو آنکھوں پر ضبط کیے ہوئے ہیں, ورنہ طبیعت تو چاہ رہی ہے کہ دیکھا جائے, مگر آپ نہیں دیکھ رہے کہ اللہ یاد ہے آپ کو. اب جب اللہ بھی ذہن میں ہو تو گناہ تو ذہن میں ٹھہر نہیں سکتا. تو لہٰذا آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس وقت آپ کیا کر رہے ہیں. تو جب آپ کو اللہ یاد ہوگا تو یہ ذکر کی اعلیٰ ترین صورت ہے. پھر اس کے بعد آپ لوگوں کا حق ادا کرتی ہیں. آپ کہتے ہیں یار نہیں, اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. کیوں؟ چونکہ آپ کو اللہ یاد ہے. تو لہٰذا ہر خیر کا کام ذکر ہے, ذہن میں رکھنی. ہر برے کام سے بچنا ذکر ہے. ہر خیر کا کام جتنی قوت سے کریں گے اتنا اونچا ذکر ہو رہا ہے.
اور ہر برا کام جتنی قوت سے روکیں گے اتنا اونچا اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. تو لہٰذا اللہ کے ذکر کی کئی صورتیں ہیں. اچھا، اب ذکر الفاظ کا بھی محتاج نہیں ہے، خاموشی سے ذکر بھی ہوتا ہے، تنہائی میں یاد بھی ہوتی ہے. سمجھ آئیے؟ تو لہٰذا کیوں ذکر، یہ اتنی صورتیں میں نے کیوں بتائیں؟ کیونکہ ذکر کا مقصود تعلق کو جوڑنا ہے، تعلق کو مضبوط کرنا ہے. وہ جو ایک باریک سی تار آپ کے اندر سے نکل کے اللہ سے جڑی ہوئی ہے نا، اس کو مضبوط کرنا ہے. وہ دن میں 10 دفعہ اگر جوڑیں گے نا تو وہ اور اس کا احساس بڑھے گا. آپ دیکھیں، آپ کے ساتھ کسی کا تعلق ہو اور آپ قربتیں بڑھائیں، دن میں 2 3 4 دفعہ ملنا شروع کر دیں تو آپ کو احساس بڑھتا جائے گا، اس کے احساسات بڑھتے جائیں گے. تو یہی اللہ تعالیٰ سے ذکر، یعنی اللہ کو یاد کر کے اس کی قربت میں رہنا. مسجد میں اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، یاد یہ ہے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں اعتکاف میں بیٹھ جائیں، آپ کی فکر اللہ کی بارگاہ میں اعتکاف میں بیٹھ جائے، ہم وقت اللہ کو یاد کریں. تو یہ ہے اس کا ذکر. یہ ذکر جو آپ اندر سے کریں، اس کے تعلق کو مضبوط کریں، یہ آپ کی شخصیت کو مضبوط کرتا ہے. یہ وہ ذکر ہے جس کو قرآن کہتا ہے کہ تمہیں اطمینان دیتا ہے. اچھا سر، ڈپریشن یا انگزائٹی یہ سب سے پہلے ہمارے یا تو برین کو ڈیمیج کرتا ہے یا ہماری اسٹمک کو افیکٹ کرتا ہے، ہماری گٹ ہیلتھ خراب ہوتی ہے. تو کیا قرآن پاک کی تلاوت کرنا یا سننا ہمیں ہماری جو گٹ ہیلتھ ہے وہ اس چیز کو صحیح کرنے کے قابل ہو سکتی؟ یہ ایک مسکنسیپشن ہے. قرآن مجید کی کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ سورہ یاسین کو پڑھیں اور سورہ رحمان کو پڑھیں، اس سے اثرات ہوتے ہیں، بالکل ہوتے ہیں. مگر جو تصور ہے نا قرآن کا اطمینان کا اور ڈپریشن کو زائل کرنے کا، وہ پڑھنے سے متعلق نہیں ہے، وہ عمل کرنے سے متعلق ہے. قرآن ایسی کتاب نہیں ہے کہ آپ اے سی چلا کے ڈرائنگ روم میں پڑھیں اور سمجھیں کہ اس کے سارے اثرات آپ پر ہوں گے. نہیں، یہ تو چوک میں کھڑے ہو کے پڑھنے کی کتاب ہے کہ اس چوک میں یہ قرآن آپ سے کیا تقاضا کر رہا ہے. آپ وہ تقاضے پورے نہ کریں اور ڈرائنگ روم میں آ جائیں، پھر اس کو کھول لیں، اور جو وہ کہہ رہا ہے چوک میں جا کے اس کی مخالفت کریں، پھر آ جائیں پھر کھول لیں، اور جو وہ کہہ رہا ہے پھر گلی میں جا کے اس کی مخالفت کریں، تو وہ پڑھنا کاہے کا پڑھنا ہوا. بہت ہی خوبصورت بات. سمجھے؟ حضرت عمر فاروق کی میں مثال اکثر دیتا ہوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن کو 8 سال میں پڑھا. ہاشم بھائی، یہ توجہ کی بات. حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے قرآن کو 8 سال میں پڑھا. کسی نے پوچھا کہ اتنا عرصہ کیسے لگ گیا؟ تو آپ فرماتے ہیں جب میں تھوڑا سا پڑھتا تھا تو قرآن مجھ سے اور تقاضا کرتا تھا، اور میری شخصیت میں اور کچھ چیزیں تھیں، تو میں اتنا عرصہ اگلی آیتیں نہیں پڑھتا تھا جتنا عرصہ پچھلی آیتوں کے مطابق اپنی طبیعت نہیں بناتا تھا، اپنا عمل اور اپنے عمل کی اصلاح نہیں کرتا تھا. تو گویا یوں میں نے سورہ بقرہ پڑھی نہیں، بلکہ جو سورہ بقرہ کے احکام تھے اس پر پورا عمل درآمد کر لی. تو قرآن پڑھنے کا مطلب یہ ہے قرآن کے مطابق بدلنے کا عزم. اگر قرآن کے مطابق بدلنے کا عزم نہیں ہے، قرآن آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، کہ تمہارے پاس موجود ہے اور تم اس کے عمل کے تارک ہو. لہٰذا یہ نہیں ہو سکتا. اور جب قرآن قیامت کے قریب واپس اٹھایا جائے گا نا، تو قرآن مجید 7ویں آسمان پر جائے گا اور بکری کے بچے کی طرح روئے گا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہے گا ربی ربی، پہلے آسمان، دوسرے آسمان، تیسرا، چوتھا، لیکن اللہ تعالیٰ جواب نہیں دے گا. جب 7ویں آسمان پہ جائے گا تو اللہ پوچھے گا کہ اے قرآن، امام دہلوی نے مسند الفردوس میں یہ حدیث لکھی ہے، اللہ پوچھیں گے کہ اے قرآن، تجھے تو میں نے انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا تھا، تو واپس کیوں آ گیا؟ تو قرآن کہے گا کہ باری تعالیٰ یہ سب مجھے پڑھتے ہیں، ولا یعمل بی، اور اب کوئی مجھ پر عمل کرنے والا نہیں رہا، اس لیے میں واپس پلٹ آیا ہوں. تو لہٰذا قرآن کے فیوز و برکات اس کو پڑھ کے سمجھ کے عمل کرنے سے متعلق ہے. اب دیکھیں نا، اللہ اور بندے کا تعلق ہے. ایک بندہ یوں اللہ کی خدمت میں آئے، میں تیرا بندہ، میں تیرا بندہ. اللہ کہے بھائی جا یہ کام کر، وہ کہے نہیں میں تیرا بندہ. وہ کہے تو کیسا بندہ ہے ہاتھ باندھ کے کھڑا، میں کہہ رہا ہوں تیری فلاں ڈیوٹی ہے، جا فلاں ڈیوٹی ہے. وہ کہے نہیں میں تیرا اللہ، تو میرا اللہ، میں تیرا بندہ. اللہ کہے گا او بھائی تو کیسا بندہ ہے کہ تو میری بات ماننے کو تیار نہیں ہے، اور ویسے تو جھومتا جا رہا ہے، تو میرا بندہ ہے. تو ہم ویسے بندے ہیں کہ اللہ کی کوئی بات ماننے کو تیار نہیں ہے، لیکن ویسے ہم اللہ کے عاشق ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں. بات نہ اللہ کی ماننے کو تیار ہے، نہ رسول اللہ کی ماننے کو تیار ہے. تو لہٰذا خالی زبانی دعووں سے شخصیت پر اثرات نہیں ہوں گے جب تک عمل نہیں کریں گے. اچھا سر، قرآن پاک کی کون سی ایسی آیت ہے جو خاص طور پہ انسان کو جب وہ مایوس ہوتا ہے یا کسی غم میں ہوتا ہے تو وہ آیت اس کو سہارا دیتی ہے؟
قرآن مجید کی بہت ساری آیات ہیں، لیکن خاص طور پہ جو ایک آیت ہے اس حوالے سے بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے بندے سے کہا لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اے بندے تو نے میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ مایوس تو وہ ہو جس کی رحمت، جس کے خدا کی رحمت محدود ہو۔ اللہ کی رحمت تو محدود نہیں ہے، ہاں لا محدود ہے۔ امام غزالی نے ایک واقعہ بیان کیا مکاشفۃ القلوب میں کہ پرانے انبیاء، پرانے دور کی ایک بات ہے کہ ایک شخص نے بہت گناہ کیے، بڑے گناہ کیے۔ وہ کسی کے پاس گیا کہ کیا میرے گناہ معاف ہو سکتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں۔ وہ شخص میدانوں میں آ گیا، اس نے اپنا کرتا پھاڑ دیا اور وہ چیخ کے کہتا ہے کہ اللہ یہ کہتے ہیں کہ میرے گناہ معاف نہیں ہو سکتے، میرا تو اسے سوال ہے کیا میرے گناہ تیری رحمت سے بڑھ گئے ہیں؟ کیا تیری رحمت میرے گناہوں کے سامنے چھوٹی پڑ گئی ہے؟ کیا تیری بخشش اور مغفرت مجھے ڈھانپ نہیں سکتی؟ میری اتنے گناہ بڑھ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے نبی پر وحی کی کہ یہ میری رحمت کو پہچانا ہے۔ اصل یہ جو لوگ ہیں باقی، یہ جو تانے دینے والے، یہ نہیں یہ بندہ معرفت رکھتا ہے کہ میں کتنا بڑا رحیم ہوں جو آ کے پکار رہا ہے میدانوں کے اندر۔ سمجھ آئی ہے نا؟ تو لہٰذا اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ بند سورہ طلاق کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جو تقوی اختیار کرے اور صبر کرے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے بند گلی سے بھی راہ نکال دے گا، اندھیرے سے بھی روشنی پیدا کر دے گا۔ لیکن توکل آپ کا اللہ پر ہونا چاہیے، بے یقینی نہیں ہونی چاہیے۔ جو بھی ہو، بند کمرے میں بھی بیٹھے اور آخری لمحہ بھی ہے زندگی کا، تو آپ توکل سے گزاریں، اللہ کوئی نہ کوئی حل نکالے گا انشاءاللہ۔ تو جب آپ اس کیفیت سے کریں، یہ توکل ایک قوت ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی میت کی آپ کو، یعنی میت سے مراد ہوتا ہے جس طرح ہم ایک مجلس میں ساتھ بیٹھے ہیں نا، تو آپ کو یہ احساس دلاتا ہے کہ اللہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، وہ آپ کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ تو لہٰذا یہ قرآن مجید کی مشہور آیت ہے جس کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے۔ سورہ والضحیٰ، اس کے اندر اللہ جو ہمیں پیغام دیتا ہے کہ تمہارے رب نے نہ تمہیں کبھی چھوڑا ہے اور نہ ناراض ہوا ہے۔ یہ جو آیت ہے، یہ جو ترجمہ ہے، یہ ایک ڈپریسڈ انسان کے لیے کیا معنی رکھتا ہے؟ یہ ڈپریس شخص کے لیے نہیں ہے، یہ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا ہے۔ اس کا پس منظر سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ قرآن مجید کی بڑی ابتدائی آیات میں سے ہے۔ پہلے قرآن مجید کی آیات کا نزول شروع ہوا، اس کے بعد رک گیا کچھ وقت کے لیے، ٹھیک ہے۔ اس کو فترت کہتے ہیں۔ 2 سال سے 3 سال کے درمیانی عرصہ وہ رکا رہا۔ اس دوران جو مشرکین تھے، چونکہ جب قرآن آتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتا دیتے تھے یہ آیات آئیں، آپ نے اعلان نبوت فرمایا، سب کو بتایا میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے اللہ نے مبعوث کیا ہے، یہ آیات آئیں۔ اس کے بعد آیات کا نزول کا سلسلہ رک گیا، تو بعض کفار اور مشرکین نے یہ تانا دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، معاذ اللہ، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا اور آپ سے ناراض ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک انسان تھے، اور وہ جتنے جذبات جو ایک انسان کے اندر ہوتے ہیں وہ آپ کے اندر موجود تھے، جس کا قرآن نے جا بجا ذکر کیا ہے، سمجھ آئی؟ تو بطور انسان جب وہ تانا دیتے تھے اور ادھر وہی رکی ہوئی تھی، تاخیر تھی، تو اس سے دل کے اوپر ایک ہلکا سا بوجھ بطور انسان آنا، یہ ایک ہو سکتا تھا لازمی بات۔ تو جب وہ بوجھ آیا ان کے تانے سے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے لاڈ سے اور پیار سے اتنی شاندار آیت نازل کر کے فرمایا کہ اے محبوب، ہم نے نہ آپ کو چھوڑا ہے نہ آپ سے ناراض ہوئے ہیں۔ آپ کا تو کبھی آپ کے ساتھ آپ کا رب کیسے ناراض ہو سکتا ہے؟ آپ تو رب کے محبوب بندے۔ تو یوں کہہ کے وہ جو بوجھ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر وہ اتارا۔ اب آ جائیں اس کا انسان ہمارے ساتھ، اور ایک ہم جب ڈپریشن کی کیفیت میں جاتے ہیں تو اس سے کیا تعلق ہے؟ یہ جو تعلق، یہ قرآن کی یہ آیت بتاتی ہے کہ انسان کو اللہ نے کبھی بھی نہیں چھوڑا، اور وہ مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ اے میرے بندے، تو نے میرے سے مایوس نہیں ہونا اور یہ نہیں سمجھنا کہ میں نے چھوڑ دی ہے، میں نے کبھی تجھے نہیں چھوڑا، ہر لمحہ تیری مدد، میری مدد و نصرت تیرے ساتھ ہے۔ اگر اللہ ان کو رزق دے رہا ہے جو اللہ کو مانتے ہی نہیں، جو اللہ کے ہی منکر ہیں، تو وہ ان کو کیسے بھول سکتا ہے جو اللہ کو مانتے ہیں اگرچہ گنہگار کیوں نہ ہو؟ سمجھ آئیے؟ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہے۔ اب انسان نے اس نگاہ کا احساس پختہ کرنا ہے کہ میں اللہ کی نگاہ میں ہوں کہ نہیں ہوں۔ آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں۔ آپ اکیلے بیٹھے ہوں، ٹھیک ہے، اور آپ کچھ حرکات کر رہی ہیں، کچھ فرینک بیٹھے ہیں اکیلے، اور تھوڑی دیر بعد آپ کو
آپ کا دوست میسج کرے کہ ہوٹل کے جس کمرے میں تم بیٹھی ہو اس کے اوپر کیمرہ لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کیسے اپنے پورے معاملات کو کنٹرول کر لیں گے؟ بس یہ نگاہ کا تصور پختہ کرنا ہے کہ میرے اوپر رب کی نگاہ، کیمرہ تو کسی وقت آن اور کسی وقت آف ہے، اللہ کی نگاہ تو ہمیشہ ہی آن ہے، کیمرے کا ڈر ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے. اللہ کا ڈر نہیں ہے. تو لہٰذا جس طرح کیمرے کو دیکھ کے ہم غیر مہذب حرکت نہیں کرتے، ریکارڈ نہ ہو جائے، اللہ کو بھی دیکھ کے غیر مہذب حرکت کرنا بند کر دیں. یہ اصل تقاضا. حضرت یوسف علیہ السلام کو جب زلیخا نے اپنی طرف راغب کرنا چاہا نا برائی کے لیے، تو اس نے، جو کہ اس وقت تک وہ بتوں کی پوجا میں تھی، تو اس نے اس کے پاس جو اس کے کمرے میں بت تھا اس پر پردہ ڈال دیا اور کہا کہ میں نے اپنے خدا سے پردہ کر دیا، پردہ ڈال دیا. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا میرا خدا وہ ہے جو 70 پردوں میں بھی دیکھتا ہے، اس کے لیے پردہ کوئی معنی نہیں رکھتا. تو بس ہم نے اس احساس، نگاہ کو پختہ کرنا ہے کہ جو اللہ خود فرماتا ہے کہ میرے بندے میں نے آپ کو نہیں چھوڑا، میں نے تجھے نہیں چھوڑا. یہ رسول اللہ کو خطاب، اور رسول اللہ کے ذریعے پھر ہم میں سے ہر ایک کو خطاب کہ اللہ نے ہمیں نہیں چھوڑا. اگر آپ کو کوئی طاقتور بندہ ادھر کا بھی وزیر فون کرے اور کوئی مسئلہ ہے اور وہ کہے میں نال ہاں جناب تھوڑے ہاشم صاحب تسی ایزی ہو جاؤ، آپ کانفیڈنٹ فیل کرتے ہیں، ہاں، بڑا سکون میں آ جاتے ہیں. اللہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، میں نے تمہارا ساتھ نہیں چھوڑا. ہم کانفیڈنٹ فیل کیوں نہیں کرتے؟ چونکہ ہم نے اس احساس کو پختہ نہیں کیا. پھر اللہ کے اس احساس کے جو تقاضے ہم پر وارد ہوتے ہیں، ہم نے وہ تقاضے پورے نہیں کیے، اس وجہ سے ہم میں وہ یہ آیت جو کہ حق آیت ہے اس کا احساس پختہ نہیں ہوا، اور پھر یہ ہماری شخصیت پر جو اثرات ڈالنے ہیں وہ نہیں ڈال رہی. اس کی میں ایک اور مثال دیتا ہوں. ابھی آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا؟ اچھا، ایک یہ چیز، ابھی اگر آپ کو کوئی بندہ یہ کہہ دے کہ اس کمرے کے اندر ایک سانپ ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کے کیا احساسات ہوں گے؟ میں بھاگوں گا باہر کو. ٹھیک ہے نا، آپ کے اندر ایک اضطراب آئے گا. لیکن یہ ہم پر اضطراب کیوں نہیں آتا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے؟ ایک سانپ کی موجودگی ہمیں مضطرب کر دے گی کہ وہ ہمیں نقصان نہ پہنچا دے. کیوں؟ چونکہ ہم وارد نہیں، سانپ کی کیفیت ہم نے خود پر وارد کی ہے کہ وہ اگر سامنے آ گیا تو وہ کیا کرے گا. لیکن اللہ کے سامنے جس ادب اور احترام کے ساتھ جاننا چاہیے، ہم نے ابھی یہ مانتے، کہتے تو ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، مگر یقین نہیں ہے. جس دن یہ یقین آ گیا اس دن وہ سانپ کو دیکھ کے جو کیفیت ہے اس سے 1000 گنا بہتر کیفیت ہوگی اللہ تعالیٰ کے اس احساس کے ساتھ. تو میں نے اس لیے کچھ مثالیں دے دیں تاکہ ہمیں بات کو سمجھنے میں آسانی رہے. مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک انسان کے دل میں اللہ کا ڈر آ جائے تو یہ ڈپریشن، انگزائٹی کچھ نہیں ہے. کچھ نہیں ہے، وہ اتنا فوکس ہو جاتا ہے. ڈپریشن تو تب ہے کہ آپ مایوس ہوں. تو اللہ کے ساتھ جس کا رابطہ، وہ مایوس کیسے ہوتا ہے؟ وہ تو پرپسفل بندہ ہے، با مقصد ہوگا، وہ تو زندگی کو صحیح ڈرائیو کرے گا، صحیح مقصد کی طرف لے جائے گا، بلکہ وہ اوروں کو بھی مقصد دینے کا باعث بنے گا. وہ کبھی انزائٹی کا شکار نہیں ہو سکتا. ڈپریشن، انگزائٹی کا تو آپ نے بتا دیا، بڑا اچھے سے ایکسپلین کیا. اسٹریس کی طرف آتے ہیں. فار ایگزامپل میں ہوں، میرے اندر بڑا ایک اسٹریس ہے کہ میں نے یہ کام بھی کرنا ہے، میں نے وہ کام بھی کرنا ہے، میں یہ کام بھی کرنا ہے. اس اسٹریس کے چکر میں نا میں اپنی جو صحت ہے وہ خراب کر لیتا ہوں. تو جو قرآن پاک ہے، ہماری پیاری کتاب، وہ اس چیز کو کیسے ڈیل کرتی ہے اور وہ اس چیز کو ہیل کیسے کرتا ہے، طریقہ کار کیسے بتاتی ہے؟ قرآن مجید ٹائم مینجمنٹ دیتا ہے. ہوں، ٹھیک ہے، ہم سب اس پرابلم کا شکار ہیں جو آپ نے بیان کی. بھلا کیوں؟ 10 کام کرنے ہیں ہم نے اور مینجمنٹ نہیں ہے. قرآن مجید نے ہماری مینجمنٹ کے لیے ہمیں رات سے لے کر اگلی رات آنے تک پورا ایک ٹائم شیڈیول دیا ہے. نمازوں کا اوقات دیا ہے، ٹھیک ہے نا. جو سب سے بہترین ٹائم مینجمنٹ یہ ہے کہ آپ نمازوں کے اوقات کے مطابق اپنے اعمال کو ڈال لیں. آپ فجر کے بعد اپنا کام شروع کریں، آپ کو زور تک یوں لگے گا کہ کام ہے ہی نہیں کرنے کو. جب آپ اٹھیں گے ہی 12-1 بجے 2 بجے تو بھائی آپ کو تو لگنا کہ کام زیادہ اور ٹائم کم ہے. پھر رات اللہ نے سونے کے لیے بنائی ہے. آپ رات ساری جاگیں گے تو رات کی نیند کے مد مقابل دن کی نیند کچھ نہیں ہے. یہاں سے آپ کو انزائٹی ہوگی. اب کیا ہوا؟ آپ کہنے کو تو 10 گھنٹے سو رہے ہیں مگر آپ کا کام بھی پورا نہیں ہو رہا چونکہ آپ دن میں کام نہیں کر رہے. آپ کی نیند بھی پوری نہیں ہو رہی چونکہ آپ رات کو نہیں سو رہے. آپ نے پورا سائیکل خراب کر دیا اور نتیجتاً آپ کہتے ہیں یہ کیفیت یار ایوی رہ گیا. جب آپ اپنے آپ کو نمازوں کا اوقات ٹائم، بہترین ٹائم مینجمنٹ ہے، ٹھیک ہے نا. امام غزالی کی پتہ کتنے سال عمر تھی؟ 56 سال. اور جتنی کتابیں انہوں نے لکھی نا، 56 سال میں بندہ پڑھ بھی نہیں سکتا. کیوں؟ یہ ان لوگوں کی ٹائم مینجمنٹ تھی. صبح اٹھتے تھے اور عشاء کے بعد سو جایا کرتے تھے.
تو جب تک آپ لائف سائیکل نہیں ٹھیک کرتے ٹائم مینجمنٹ ٹھیک نہیں ہوگی. اور ٹائم سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. امام شافعی فرماتے ہیں اگر تم وقت کو نہیں کاٹو گے تو وقت تمہیں کاٹ دے گا. کاٹنے سے مراد ہے اگر تم وقت کو اپنے کنٹرول میں نہیں رکھو گے تو وقت تمہیں اپنے کنٹرول میں کرے گا اور تمہارا سارا کا سارا ہر شے ضائع کر دے گا. میری رائے میں مشکل ترین سبجیکٹ اس دور میں ٹائم مینجمنٹ ہے. ٹھیک ہے, وقت کو بہترین استعمال کریں. اس کے لیے ایک جدید جو موٹیویشنل اسپیکر ہیں وہ 80-20 رول بیان کرتی ہیں, اس کو بھی ذہن میں رکھ لیں. 80-20 رول. 80-20 رول, جس چیز کا ایفیکٹ 80% ہے اس پر ٹائم بھی 80% لگائیں. آپ اس چیز پر جس کا ایفیکٹ 20% ہے 80% ٹائم انویسٹ کر رہی ہوتی ہیں. سمجھ آئیے, یہ بات ذہن نشین رکھیں. اور جس کا ایفیکٹ 20% ہے اس پر ٹائم بھی 20% لگائیں. الٹ ہے ہمارے یہاں, جس کا ایفیکٹ 20% ہے ہم اس پر 80% ٹائم انویسٹ کر رہے ہیں, اور جس کا ایفیکٹ 80% ہے اس پر ٹائم 20% انویسٹ کر رہے ہیں. ایک تو یہ الٹ ہو گیا معاملہ. ٹھیک ہے نا, 80-20 رول کو فالو کریں. دوسرا یہ ہے کہ آج وہ جو کام آپ کر رہے ہیں یہ دیکھیں 5 سال بعد اس کام کی کیا حیثیت ہے. جس رولے میں آج آپ پھنسے ہوئے ہیں 5 سال بعد بتائیں کہ یہ رولا کوئی آپ کو فیڈ بیک اپ دینے والا ہے کہ نہیں دینے والا, تو چھوڑ دیں, الجھے ہی نہ اس میں. لانگ ٹرم سوچیں. آپ کو آج یہ جو پوڈ کاسٹ ہے, یہ جو ڈسکشن ہے, یہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ جب تک نیٹ پہ رہے گی جو بھی نوجوان سنے گا, ٹھیک ہے نا, اس پر یہ اثرات کرنے والی ہے. اگر مجھے پتا ہو کہ یہ کام ٹائم ویسٹ ہے تو میں نہیں کروں گا. تو کام کرتے ہوئے یہ سوچیں, مثلا آپ اس وقت کسی ایک پھڈے میں الجھے ہوئے ہیں. ہمارے ہاں چونکہ فیملیز میں ایسے رولے ہیں بے مقصد مہینوں سالوں سال گزرے جا رہے ہیں لڑائیوں میں. تو لڑائی صرف وہ لڑیں جس نے 5 سال بعد تک آپ پر اثرات رکھنے ہیں. وہ اتنا آپ کا نقصان کر رہی ہے کہ اگر آپ وہ لڑیں گے تو اتنا بڑا نقصان ہوگا, اور اگر آپ وہ چھوڑ دیں گے تو نقصان ہوگا, لڑیں گے تو فائدہ ہوگا. اور وہ فائدہ اتنا بڑا ہے کہ 5 سال اگلی زندگی میں آپ اس کو دیکھ رہے ہیں تو پھر اس میں پڑیں. جس کے اثرات اگلے 5 سال بعد, آج ایک چیز کے اندر آپ ہیں, آپ کو لگ رہا ہے 5 سال بعد اس کی ویلیو ہی کوئی نہیں ہے, آپ ایویں اس کو وقت انویسٹ کر رہے ہیں. وقت اس پر انویسٹ کریں جس نے فیوچر میں آپ کو نظر آنا ہے. سالڈ کام کریں, جو باقی رہنے والا ہے وہ کام کریں. مثلا میں کچھ ایسی کتابیں میں نے لکھی, مجھے معلوم ہے کہ وہ کتابیں باقی رہنے والی نہیں ہیں, لیکن اب میں نے یہ 2 کتابیں لکھی ہیں اور ایسا کام کر رہا ہوں مجھے معلوم ہے یہ باقی رہنے والا ہے انشاءاللہ العزیز. اللہ تعالیٰ کو قبول ہوا تو یہ باقی رہنے والا ہے. تو لہٰذا اپنی کام کی نوعیت کو بدلیں, کام کے اندر سنجیدگی لائیں. کوانٹٹی میٹر نہیں کرتی اگلے دور میں. یہ میٹر نہیں کرتا کہ آپ نے کتنا کیا, یہ میٹر کرتا ہے کہ آپ نے کیسا کیا. ابھی کسی کے ہاتھ میں میری یہ کتاب آئی اور اس کتاب کے اندر بلنڈر ہو تو میں اس کو یہ بتا کے قائل کر سکتا ہوں کہ چونکہ یہ کتاب 2 سال مانگتی تھی میں نے 6 ماہ میں لکھا اس لیے بلنڈر ہو گیا. نہیں, اس کے لیے یہ میٹر ہی نہیں ہے میں نے 6 ماہ میں لکھا ہے کہ 2. اس کے لیے یہ ہے کہ جو ہاتھ میں وہ کام کیسا ہے, وہ اس کی بنیاد پہ میری شخصیت کا تاثر قائم کرے گا. تو لہٰذا وہ کام کریں جو 5-7 سال بعد آپ کی زندگی میں نظر آئے. ٹھیک ہے, سنگل ڈبل چھوڑ دیں, وہ چھکا لگائیں جس نے آگے جا کے آپ کو بچانا ہے. سمجھے؟ لہٰذا پلاننگ کو سالڈ کریں, دور کی پلاننگ کریں. عارضی آخرت کیا ہے؟ دور کی پلاننگ ہے نا. آپ انویسٹ کر کے بیٹھے ہیں پر امید کے آگے میرا بہتر ہے, اور دنیا کیا ہے؟ نہیں جی جو ہے مجھے ابھی چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ کو آخرت کی طرف لے جانا چاہتا ہے. تو لہٰذا دور کی پلاننگ کریں, چیزوں کو لانگ ٹرم میں دیکھیں, اپنی نگاہ کے اندر میچورٹی پیدا کریں اپنی سوچ کے اندر. ٹھیک ہے, فوری فائدے کے لیے دور کا بڑا فائدہ ترک نہ کریں. سمجھ آئیے؟ تو پلاننگ ایسی کریں, بس اصول یہ ذہن میں رکھیں, اس معاملے میں الجھیں جس کا فائدہ آپ کو 5 سال بعد نظر آ رہا ہے. اور 5 سال بعد جن معاملوں میں ہم آج کل الجھے ہوئے ہیں 5 سال بعد ان کا نام ہے, ہمیں یاد ہی نہیں ہوگا کہ ہم ان معاملوں میں الجھے ہوئے تھے, لیکن ہم نے اپنی زندگی کے سالڈ ایئرز ان کو دے دیے. سر ایک انسان ہے وہ کہتا ہے میرے پہ برڈن بہت ہے, میرے پہ فار ایگزامپل وہ ایک کمپنی میں کام کر رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ یار اس کمپنی کا سارا برڈن میرے پہ ہے. تو کیا اللہ ایک انسان کی جو استطاعت ہوتی ہے اس سے زیادہ اس پہ برڈن ڈالتا ہے؟ نہیں, قرآن مجید کے اندر یہ سورہ بقرہ کی 3rd لاسٹ آیت 2nd لاسٹ آیت کے اندر یہ چیزیں بڑی واضح ہیں. قرآن مجید نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ کسی پر اس کی جان سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا.
یہ ہماری اپنی نادانی ہے کہ جو ہم نے اپنی کیپیسٹی سے زیادہ اپنی لالچ میں یا اپنے آپ کو بہت بڑا بندہ شو کرنے کی وجہ سے اپنے آپ پر وہ بوجھ ڈالا ہوا جو ہم نہیں اٹھا سکتے. یہ غیر فطری ہے. یہ الٹیمیٹلی آپ کی وہ کیپیسٹی بھی ختم کر دے گا جو آپ کی جینون کیپیسٹی ہے. سمجھ آئیے؟ مثلا آپ اگر فوکس ہو کے پڑھیں تو میرا تجربہ یہ ہے کہ آپ دن میں اگر 5 سے 6 گھنٹے فوکس ہو کے پڑھیں تو یہ بغیر فوکس ہو کے 1 مہینہ پڑھنے سے بہتر ہے. سمجھ آئیے؟ بغیر فوکس ہو کے 1 مہینہ پڑھنے سے کیا بہتر ہے؟ فوکس ہو کے 1 دن پڑھنا. بلکہ 1 دن میں 24 گھنٹے آتے ہیں، میں نے 6 گھنٹے کی بات کی. سمجھ آئی نا؟ تو لہٰذا آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ کتنے فوکس ہو کے کر رہے ہیں، وہ کتنی گہرائی سے کر رہے ہیں. اس کے بعد کیا ہوگا؟ آپ کی باڈی لینگویج اور آپ کی بات کے اندر سے وہ کانفیڈنس جھلکے گا جو آپ نے رات کو محنتیں کی ہیں. جب ہماری بات کے اندر کچا پن ہوتا ہے نا، یہ بتاتا ہے. آپ اکیلے میں کیا کر رہے ہیں، میرے ساتھ کوئی بندہ بٹھا دے، میں 10 منٹ میں بتا دوں. وہ اکیلے میں کھاتا کیا ہے، اس کی انرجی لیول مجھے بتا دے گا. وہ اکیلے میں سوچتا کیا ہے، اس کی 10 منٹ کی گفتگو کے انداز مجھے بتا دیں گے کہ وہ پازیٹیو ہے کہ نیگیٹو ہے. وہ اکیلے میں محنت کتنی کرتا ہے، اس کی 5 منٹ کی گفتگو بتا دے گی کہ یہ اتنا کریٹو آدمی ہے اور اس کی ہر بات کے اندر مجھے نہیں کچھ سیکھنے کو مل رہا ہوگا. تو سمجھ لیں کہ وہ یعنی آپ کو تھوڑا سا دماغ استعمال کریں تو آپ کسی بھی بندے کی پرسنل لائف کے اندر اس کی کریڈیبلٹی کیا ہے وہ آپ سامنے بٹھا کے 10 منٹ میں سارا کچھ جانچ کر سکتے ہیں. کہ ایک بندہ وہ ڈپریشن انگزائٹی کا شکار ہے، اس نے نا کہا، سن لیا کہیں پہ کہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے یا سننے سے میری ڈپریشن انگزائٹی سائڈ پہ ہو سکتی ہے. لیکن جب وہ تلاوت کرتا ہے تو اس کا فوکس وہاں پہ نہیں ہوتا، وہ اس کے دماغ میں کچھ اور چل رہا ہے. وہ تلاوت رہا ہے لیکن فوکس اس پہ نہیں ہے. ایسی سچویشن میں وہ کیا کرے؟ ایسی سچویشن میں 2 رائے ہیں. اہل علم کی ایک رائے یہ ہے کہ بے شک اس کا فوکس جہاں بھی ہو قرآن کے الفاظ اپنے اثرات رکھتے ہیں. لیکن میری رائے مختلف ہے. میری رائے یہ ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ کی تاثیر تو موجود ہے، لیکن میں بار بار بتا رہا ہوں کہ قرآن مجید جو اینٹی ڈپریشن ایک پورا کا پورا نسخہ ہے، وہ صرف پڑھنے کے ساتھ نہیں ہے، وہ اس کے لائے عمل کے ساتھ ہے. مطلب اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھا جائے، سمجھنے کے ساتھ ہے. قرآن پڑھنا قرآن کا مقصد نہیں ہے. یہ پڑھنا اس لیے کہ سمجھا جائے، چونکہ بغیر پڑھے تو نہیں سمجھ سکتے نا. تو پڑھنا مجبوری اس لیے ہے کہ سمجھا جائے. پڑھنا مقصود نہیں ہے. پڑھنا مجبوری اس لیے ہے کہ بغیر پڑھے تو ظاہر نہیں نہ سمجھیں گے. تو سمجھنا، قرآن مجید نے کہیں نہیں کہا کہ پڑھنا اس کا مقصود ہے. پورے قرآن میں قرآن مجید نے کہا افلا یتدبرون القرآن افلا تعقلون ام علی قلوب اقفالها. قرآن نے کہا تم اس پہ غور کیوں نہیں کرتے، تم اس کو سمجھتے کیوں نہیں، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ سمجھ آئی؟ تو تلاوت نہ کرنے والے پہ کہیں گرفت نہیں ہے، بلکہ نہ سمجھنے والے پر گرفت ہے. اور قرآن کا اولئک کالانعام، جو قرآن کو سمجھ کے گہرے غور و خوض سے نہیں پڑھتے وہ جانور ہیں، بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی گمراہ اور بدتر ہیں. اچھا سر، جو ابھی ہمیں آڈینس دیکھ رہی ہے، کوئی ایک انسان ہے وہ ڈپریشن میں ہے، تو اس کو آپ کیا ایسا پیغام دیں گے کہ وہ قرآن پاک سے کیا اپنا پہلا قدم اٹھائے، کہاں سے شروع کرے؟ پہلا قدم یہ اٹھائے کہ وہ یہ سمجھ لے کہ وہ اکیلا نہیں ہے. دنیا کی سب سے بڑی اور ایک ہی طاقتور ہستی اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے ساتھ ہے. اس کے بعد وہ کہے کہ اب تک میں نے اپنی مانی اور میں ڈپریشن میں چلا گیا، اب میں 6 ماہ کے لیے تجربہ کرتا ہوں اللہ کی مان کے، اپنی نہیں مانوں گا. بس وہ اپنی 40 سال یا 20 سال اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق گزارے ہوئے 6 ماہ، ان دونوں کے نتائج آپس میں کمپیریزن کر کے خود فیصلہ کر لے. لیکن 6 ماہ گزارنے پڑیں گے اللہ کی مرضی کے مطابق. یہ نہیں ہے کہ وہ گزارے بغیر کچھ نہ کچھ کرے، وہ 6 ماہ پھر اس کو رگڑا کھانا پڑے گا، تو وہ خود بخود سمجھ جائے گا. چونکہ وہ ڈپریشن میں تو اس لیے ہے نا کہ اب تک اپنی مرضی کرتا رہا، تو اب ظاہر ہے تھوڑی دیر کے لیے اپنی مرضی چھوڑ کے اللہ کی مرضی کر کے دیکھے، پھر نتائج اس کے سامنے ہوں گے. تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ قرآن اور اسلام ایک پریکٹیکل چیز ہے. اسلام کہنے کی چیز نہیں ہے، کرنے کی چیز ہے. تو یہ سارے رولے اس لیے ہیں کہ ہم کرنے کی بجائے کہنے پہ سب لگے ہوئے ہیں. جب ہم کرنے لگ جائیں گے تو اس کے اثرات مختلف ہوں گے. حضرت علی کا ایک گورنر تھا، حضرت علی کرم اللہ وجہ، اس کو کہیں بھیجا دعوت کے لیے، تو وہ آیا اور وہ کہتا ہے کہ مجھے کوئی نصیحت فرما دیں. تو حضرت علی نے فرمایا زبان بند رکھنا.
اب وہ پریشان کہ مجھے دعوت کے لیے بھیج رہے ہیں ان علاقوں میں جہاں پہ اسلام نیا نیا پھیلا ہے، اور مجھے فرما رہے ہیں زبان بند رکھنا۔ اس کے چہرے پر عجیب اضطراب، آپ سوال بھی نہ کرے۔ تو حضرت علی سمجھ گئے، تو آپ نے فرمایا کہ میرے بیٹے، میرا مقصد یہ ہے کہ جو تو ان کو کہنا چاہتا ہے وہاں جا کر وہ کرنا شروع کر دینا، وہ خود ہی سمجھ جائیں گے کہ یہ پیغام دینے کے لیے ہمیں آیا ہے۔ اور حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک حکایت مشہور ہے، واقعہ نہیں، حکایت۔ حکایت ہوتی ہے کہ بزرگ بات کو سمجھانے کے لیے بیان کرتے ہیں، ضروری نہیں ویسا فزیکلی بھی ہو۔ آپ کے پاس ایک عورت آئی اپنے بیٹے کو لے کے، کہتی ہے کہ اس کو منع کریں، یہ گڑ بہت کھاتا ہے، گڑ چونکہ گرم ہوتا ہے اس سے جسم میں حدت ہوتی ہے، اسے بخار ہو جاتا ہے اور پھر زبان پہ دانے نکل آتے ہیں، سارا کچھ۔ آپ نے فرمایا کل آنا۔ وہ اگلے دن بیٹے کو لائی، آپ نے بٹھایا، پیار کیا اور فرمایا کہ بیٹا گڑ نہ کھایا کرو، نصیحت کی۔ اس عورت نے کہا کہ یہ بات آپ کل بھی تو کر سکتے تھے، تو آپ نے فرمایا کل میں نے خود گڑ کھایا ہوا تھا۔ سمجھ آئیے؟ تو لہٰذا آپ یہ دیکھیں کہ جو آپ کہنے لگے ہیں وہ آپ کرتے بھی ہیں کہ نہیں، یہ چیز ہے جو دعوت کے اندر اثرات ڈالتی ہے، ورنہ آپ کی دعوت غیر مؤثر ہے، اس کے اندر سے اثرات نہیں ہوں گے، اور یہی ہم میں سے اکثریت کا یہی حال ہے۔ سر بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، انشاءاللہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کو دوبارہ دعوت دیں گے۔ امید ہے کہ آج کا پوڈ کاسٹ آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا۔ اب نیکسٹ کس ٹاپک پہ پوڈ کاسٹ دیکھنا چاہتے ہیں ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ٹل دین اسٹے ٹیونڈ۔